غم میں لپٹا ہوا وہ تہجد کا ابھی پہلا ہی سجدہ تھا جب میں نے اللہ کو سسک کے پکارا، اور ایسی کیفیت جب کوئی سفر کا شوقین مسافر تھک کر دروازے کا سہارا لے کر بیٹھ گیا ہو۔ لفظوں کی لمبی فہرست تو میرے پاس نہیں تھی، وہ بس عجیب سی کیفیت تھی، جیسے منزلوں کو فتح کرنے والا کوئی بہادر ترین شخص راستوں سے ہار گیا ہو، جیسے کوئی بے وقوف سا شخص ایک ہی حادثے سے سہم گیا ہو۔ وہ سجدہ ہر غرض سے پاک تھا، اس کی تڑپ میں اتنی شدت تھی کہ خوف سے روح کانپ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اللہ میرے روبرو بیٹھ کر میری جانب دیکھ رہا ہو۔ کرب کا ایسا عالم تھا کہ جب دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے گئے تو میں نے جھولی کو پھیلا لیا اور زار زار رونے لگی۔ جو تہجد کا پہلا سجدہ کیا تھا میں نے، اس سجدے نے میری ذات کو پل میں سمیٹ لیا۔ کچھ کیفیات ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے ساری کائنات کے لفظ کم پڑ جاتے ہیں۔ وہ میری اللہ سے پہلی ایسی ملاقات تھی جب میں نے ہر سانس پر اس کا نام لیا تھا۔ نہ کچھ مانگا تھا، نہ کچھ کہا تھا، اور نہ ہی کوئی شکوہ کیا تھا۔ وہ پہلی ایسی گفتگو تھی جب اس نے مجھے نہیں بلکہ میں نے اس کو سنا تھا۔ وہ پہلی ایسی دعا تھی جب میں نے اپنی نہیں اللہ کی محبت مانگی تھی۔ وہ ایسی پہلی رات تھی جب نیند کی مجھے ضرورت نہیں لگی۔ تہجد محبت کی تکمیل ہے، اللہ سے محبت کی تکمیل۔ باقی نمازوں پر انسان اللہ کی پکار پر اس کی جانب جاتا ہے، مگر تہجد کے لیے انسان پکار کا انتظار نہیں کرتا، بس نیند سے غافل ہو کر تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کی جانب سسکتے ہوئے دوڑا چلا جاتا ہے۔ شاید اسی لیے تہجد فرض عبادت کا حصہ نہیں بنی۔ یہ تو بس وہی پڑھ سکتا ہے جس کو اللہ سے عشق ہو گیا ہو، ایسا عشق جس کے بعد محبوب سے گفتگو کیے بغیر دل کہیں چین نہیں پاتے، ایسا عشق جس کے بعد محبوب کے ہر حکم پر چپ چاپ سر کو جھکا لیا جاتا ہے۔ تبھی تو اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت ہے تہجد، اور اس تک اللہ اپنے لاڈلے بندے کو ہی رسائی دیتا ہے، کبھی غم دے کر تو کبھی راتوں کی نیند اڑا کر۔ وہ اپنے پسندیدہ بندوں کی آواز سننے کے لیے، پکارنے کے لیے کئی بہانے بناتا ہے۔ نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے، نہ یہ مرحلے مستقل ہیں۔ وہ جو عادل ہے وہی کفیل بھی ہے، وہ جو دور لگتا ہے تمہیں وہ تمہارے قریب بھی ہے۔ وہ مانگی ہوئی کوئی دعا رد نہیں کرتا، وہ تہجد کے سجدوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جہاں کسی کی پہنچ نہ ہو وہ وہاں سے راستے نکال دیتا ہے۔ تہجد بہت طاقتور عبادت ہے کیونکہ یہ ثواب یا گناہ کے خوف سے عاری ہے۔ تہجد تک انسان تب ہی پہنچتا ہے جب ساری چیزیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ اتنا ثواب ملے گا یا اتنا ملے گا، تب بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ مل جائے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ پھر تہجد کا پہلا سجدہ آخری سجدے کی طرح کیا جاتا ہے، جیسے کہ ابھی جان نکل جائے گی، جیسے ابھی اللہ کی محبت سے دل پھٹ جائے گا۔ پھر بس ہم ہوتے ہیں اور وہ اللہ ہوتا ہے، پھر وہ سب مکمل ہو جاتا ہے جو کبھی ادھورا رہ گیا ہو۔ تہجد سے بڑی عشق کی کوئی دلیل نہیں۔ تڑپ جب دل میں اترتی ہے تو دل رات کے آخری پہر میں اللہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے، اور جانتے ہو وہ اپنی تلاش کی طلب لگاتا ہی تب ہے جب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ تک پہنچ جائے۔ پھر ملاقات کا لمبا سلسلہ چلتا ہے، ہر موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے، کبھی آنسو بہائے جاتے ہیں تو کبھی بے بسی اس کے سامنے رکھ دی جاتی ہے، بڑے لاڈ سے اور ناز سے اسے منایا جاتا ہے۔ پھر تکلیف سے کانپتا ہوا انسان سجدے میں گرتا ہے، تب عشق کی ساری حدیں ٹوٹ جاتی ہیں، نہ سانسوں کا ہوش رہتا ہے نہ اپنی، بس پھر روح میں اللہ سما جاتا ہے اور ساری پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ تہجد سکون کی نماز ہے، تہجد سکون کی نماز ہے جب انسان اللہ کی قربت کا ہر لمحہ محسوس کرتا ہے، جب اللہ ہمیں ہماری ذات میں ہی دکھائی دینے لگتا ہے۔ بہت پرسکون ہوتی ہے اس وقت کی کیفیت، ہر شے مکمل دکھائی دینے لگتی ہے، ہر طرف اللہ کی موجودگی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ یہ چمکتے ہوئے ستارے، پیارا سا چمکتا ہوا چاند اور بڑے سے آسمان میں انسان اللہ کو ڈھونڈنے نکلتا ہے۔ کبھی یوں محسوس ہوتا ہے، کبھی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ چاند کے پیچھے چھپ کر مجھے دیکھ رہا ہو،
اور کبھی یوں لگتا ہے جیسے پہلو میں بیٹھ کر میری جانب دیکھ کر مسکرا رہا ہو کہ دیکھو اب بھی تم آ ہی گئے ہو نا میرے پاس، تو اب کہیں جانا مت، تمہارا انتظار تو مجھے کب سے تھا، کتنی دفعہ تمہیں آواز دی میں نے مگر تم پلٹے ہی نہیں، مگر اب جو غموں سے بھرا دامن میرے پاس لے آئے ہو تو میرے حوالے کر دو، اب سے تمہاری پریشانیاں میری، اب سے ان مشکلات پر تم گھبرانا مت، اب سے بند دروازوں سے ڈرنا مت، اب سے تم مجھ کو ہر اس ناممکن جگہ پر پاؤ گے جہاں سے تم کبھی مایوس ہو کر واپس لوٹ آئے تھے، اب سے تم کو میں وہاں نظر آؤں گا جہاں کسی اور کی رسائی نہیں، میں تب بھی تمہارے ساتھ تھا جب تم میرے پاس نہیں آئے تھے، اور اب بھی تمہارے پاس ہوں جب تم تھک کر مدد کے لیے آئے ہو، میں ہمیشہ سے یہیں تھا، بس تم ہی دیکھ نہیں پائے، اور یہ سوچ کر میرا دل اللہ کی محبت سے یوں پھٹنے لگا کہ جی چاہا کہ اس کے آغوش میں چھپ جاؤں اور اس سے کہوں کہ معاف کر دو، میں قابل نہیں مگر بخش دو، اب جو آ گئی ہوں اب واپس کبھی نہیں جاؤں گی۔ بس پھر یوں لگتا ہے جیسے وہ راضی ہو گیا ہو، جیسے اس نے ہر بات پر، ہر اس لفظ پر کن فرما دیا ہو جو میرے منہ سے نکلا کرتی تھی، بس پھر وجود اس کی محبت سے مکمل ہو جاتا ہے اور کسی چیز کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ انسان اللہ کی محبت کو بہت دیر سے سمجھتا ہے، پھر جانتا ہے کہ وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ بدتر سے بہترین عطا کرتا ہے، بس ہم ہی ہیں جو ضد پر اڑ جاتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، ورنہ اس کے اختیار میں کیا نہیں، وہ اگر چاہے تو ایک نافرمانی پر ہمیں آسمان سے زمین پر دے مارے، مگر وہ ایسا کرتا نہیں کیونکہ اس کی رحمت اس کے غضب سے بہت وسیع ہے۔ کبھی مڑ کر ماضی کو دیکھو تو جان جاؤ گے کہ اس نے تمہیں کب کب اور کہاں کہاں سنبھالا، جب تم بالکل اکیلی تھی تب اس نے کہاں کہاں تمہارا ہاتھ تھاما، جس کے تم قابل بھی نہ تھے اس سے بڑھ کر نوازا، جب تمہارے پاس کوئی راستہ نہ تھا تو کیسے اس نے ناممکن سے ممکن کے وسیلے پیدا کیے۔ جب انسان یہ بات سمجھ جاتا ہے تب سارے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، پھر معجزے ہوتے ہیں، پھر معجزے ہوتے ہیں، پھر گمان یقین میں بدل جاتے ہیں۔ خدا کی محبت صرف محبت نہیں بلکہ امید ہے، ایسی امید جس کو کوئی زوال نہیں۔ تم جو چاہتے ہو کہ اللہ قبول کر لے تمہاری چاہتیں، پہلے خود سے پوچھو کیا تم اس کی چاہت کا احترام کرتے ہو؟ کیوں ہو اتنے بے سکون؟ کیا چیز سونے نہیں دیتی؟ کیوں تکتے ہو رات بھر آسمان کو اتنے تجسس سے؟ صبر کی آس میں ہو یا پھر معجزوں کے انتظار کرتے ہو؟ خواہشات جھکاتی ہیں، دنیا کی الجھنیں عبادت کرواتی ہیں، خدا کی ایک نہیں سنتے، مقدر سے شکوے ہزار کرتے ہو، کچھ غلطیوں کے خمیازے نسلوں کو بھگتنے پڑتے ہیں، سوچ کر کیا کرو جب کسی کا دامن داغدار کرتے ہو، کیوں خدا سے زیادہ اس کے بندوں پر اعتبار کرتے ہو؟ کیوں مانگتے ہو محبت کی بھیک بے حس لوگوں سے؟ کیوں وقت سے لڑتے ہو؟ کیوں مقدر سے تکرار کرتے ہو؟ کیوں ہو اتنی بے یقین؟ کیوں تقسیم خدا سے انکار کرتے ہو؟ ناگوار گزری ہیں جو باتیں، کیوں ان کو ذہن نشین کر لیتے ہو؟ کیوں دھیان دیتے ہو لوگوں کی باتوں پر؟ کیوں خود کو بلا وجہ سوگوار کرتے ہو؟ کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ کوئی چیز تم سے لے لے اور اس کے بدلے میں تمہیں بہتر چیز سے نہ نوازے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جو اس نے تم سے لے لیا ہے اسے ہی حق میں بہتر بنا کر تمہیں واپس دے دے۔ اس کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ تمہاری تکلیف سے خوب واقف ہے، وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے کس حد تک جاتا ہے۔ دعائیں، التجائیں سب وہ سنبھال کے رکھتا ہے اور پھر ان ذریعوں سے ہمیں نوازتا ہے کہ ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ جب وہ دو جہانوں کا خالق ہو کر ہماری یقین کی لاج رکھتا ہے تو کیا ہم اس کی محبت کی لاج نہیں رکھ سکتے؟ اس کی رضا میں اپنا دل مطمئن نہیں کر سکتے؟ جب وہ ہماری لاڈ اٹھاتا ہے تو کیا ہم اس کے ایک حکم پر سر نہیں جھکا سکتے؟ اس کی جیسی محبت تو کوئی نہیں کر سکتا، مگر ہاں ہم اس کی چاہت کا احترام تو کر سکتے ہیں نا، اس سے محبت کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، تو پھر کیوں نہ اس کے حکم کا انتظار کیا جائے اور اب اس سے محبت کی جائے۔ اس کی محبت قربان ہے ہم پہ، اس کی محبت قربان ہے ہم پہ۔
تو کیا ہوا اگر ایک پھول تمہیں نہ مل سکا؟ ہو سکتا ہے سارا باغ تمہارا مقدر ہو، اور میری رب کو دل خوب مطمئن کرنے آتے ہیں۔ تہجد میں مانگی گئی دعائیں کن سے فیکن کا سفر طے کرتی ہیں۔ یہ تہجد پڑھنا خالی ہاتھ نہیں جائے گا، یہ وہ سجدے ہیں جہاں سے تم اپنی مراد پا لو گے۔ تہجد کے نوافل بڑے ہی پیارے ہوتے ہیں، ادھر التجائیں ادھر قبولیت، ادھر سجدے ادھر معجزے۔ تہجد تک تو اللہ لے کر جاتا ہے، کیونکہ تمہاری دعاؤں پہ کن فیکن کی مہر لگنی ہوتی ہے، تبھی تو کہتے ہیں تہجد تو سفر ہے کن سے فیکن تک کا۔ اور سنو دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، چاہے تمہیں سب ناممکن نظر آ رہا ہو، پھر بھی دعا کرتے رہنا۔ وقت کو بدلنے میں وقت لگتا ہے، تمہارے لیے ناممکن ہے پر تمہارے رب کے لیے نہیں، اور وہ آہستہ آہستہ تمہارے دکھ کم کر دے گا، اور تمہیں ایک سیدھی راہ ضرور دکھائے گا، اور تمہارے دل کو سکون اور اپنی محبت سے بھر دے گا، اور تمہارا تڑپنا اور بے چینی ختم ہو جائے گی ایک دن انشاءاللہ۔